الحمد لله لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بأدبه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. من علينا ربنا إذ بعث محمد أيده بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. حضرات، ذہن کے حاشیے پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام آئے تو دین لے کر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو دین لے کر آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو دین لے کر آئے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آئے تو دین لے کر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو دین لے کر آئے، مگر ان سب کا دین بہتر تو ہے لیکن سب سے بہتر نہیں۔ اگر سب سے بہتر ہے تو وہ دین اسلام ہے، وہ مذہب اسلام ہے۔ ایسا کیوں کہ دین اسلام ہی سب سے بہتر ہے؟ میں توجہ چاہوں گا کہ آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوں گے، آپ کو یہ بات بخوبی معلوم ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں اتنی سختی تھی کہ کسی کے کپڑے پر ناپاکی لگ جاتے، جب تک کہ اتنے دور کے کپڑے کاٹ کر ہٹا نہ دیا جائے تب تک کپڑا پاک نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں کوئی گناہ کبیرہ کا مرتکب کر لیتا، یعنی کہ کسی سے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا، جب تک کہ اس کو قتل نہیں کیا جاتا اس کا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ مگر اے لوگو، رب نے تمہیں ہمیں ایسا دین عطا کیا ہے، ایسا دین عطا کیا کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، لوگو اے میرے غلاموں یاد رکھو کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین نہیں ہے کہ کسی کے کپڑے پر ناپاکی لگ جائے تو کپڑا کاٹ کر ہٹا دیا جائے۔ اے لوگو اور اے غلاموں یاد رکھو کہ تم میں سے کسی کے کپڑے پر ناپاکی لگ جائے تو کاٹنے کی ضرورت نہیں بلکہ پانی سے دھو دو تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کا دین نہیں ہے کہ کوئی شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے تو اسے قتل کیا جائے۔ اے لوگو ایسا نہیں، بلکہ اگر تمہارا گناہ زمین و آسمان کے برابر ہو جائے تو قتل کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لو، تمہارے گناہ معاف ہو جائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہی وجہ ہے کہ تمام دینوں میں بہتر اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ حضرات، دین اسلام ہی کیوں نہ بہتر ہو، میرے رسول سے جس چیز کو نسبت ہوتی چلی گئی وہ سب سے بہتر ہوتی چلی گئی، اور مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ میرے رسول جس وقت تشریف لائے وہ وقت تمام وقتوں میں بہتر ہے، میرے رسول جس مہینے میں تشریف لائے وہ تمام مہینوں میں بہتر، میرے رسول جس دن تشریف لائے وہ دن تمام دنوں میں بہتر، میرے رسول جس شہر میں تشریف لائے وہ شہر تمام شہروں میں بہتر، میرے رسول جس دین کو لے کر آئے وہ دین تمام دینوں میں بہتر، میرے رسول جس کتاب کو لے کر آئے وہ کتاب تمام کتابوں میں بہتر۔ یہیں تک محدود نہیں، اگر ادنا تھا اعلیٰ ہو گیا، اگر زمانے میں کسی کا غلام تھا تو وہ پورے اولیاء کا امام بن گیا، اگر عربی تھا تو صحابی بن گیا، جس نے انکار کر دیا وہ مرتد ہو گیا، بے دین ہو گیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک تمام دینوں میں بہتر دین اسلام ہے۔ حضرات، دین اسلام کے ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان ہی تو کہتے ہیں۔ مشکات شریف میں ہے کہ میرے پیارے دوستو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کا سب سے بہتر مسلمان وہی شخص ہے کہ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے ہاتھوں سے محفوظ رکھے اور اپنی زبان سے بھی محفوظ رکھے، یعنی کوئی ایسی بات نہ کہی جائے جس سے اس کو دلی تکلیف نہ ہو جائے۔
بلا عذر شرعی نہ بتایا جائے۔ میرے پیارے دوستو، میرے پیارے آقا نے کیا ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے ہاتھوں سے محفوظ رکھے اور اپنی زبان سے بھی محفوظ رکھے۔ اللہ اللہ، آج دنیا مہاجر کسے کہتی ہے؟ جو ہندوستان چھوڑ کر کے افغانستان چلا جائے، جو دارالعرب چھوڑ کر دارالامن چلا جائے، اسی کو دنیا مہاجر کہتی ہے۔ لیکن میرے پیارے آقا نے، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کا سب سے بہتر مہاجر وہی شخص ہے جو گناہ کو چھوڑ کر نیکی کی طرف چلا جائے۔ حضرات گرامی، میرے دوستو، میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم میں سے سب سے بہتر مسلمان کون شخص ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا، جو غریبوں کو کھانا کھلاتا ہو اور ان کو سلام کرتا ہو، جن کو پہچان رہا ہو اور جن کو نہ پہچان رہا ہو۔ لیکن میرے پیارے دوستو، آج ہمارا معاملہ بدل چکا ہے، ہمارا معاشرہ پلٹ چکا ہے۔ اللہ، آج باپ سوچتا ہے کہ ہم بیٹے کو کیسے سلام کریں، ہماری توہین ہوگی، تو شوہر سوچتا ہے کہ ہم بیوی کو سلام کیسے کریں، اس میں ہماری توہین ہوگی۔ نوجوان لوگ بچے کو سلام نہیں کرتے بلکہ بچے خود ہی سلام کرتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے دوستو، میرے پیارے آقا راہوں سے گزرتے ہیں تو ایک بوڑھا ملتا ہے تو انہیں سلام کرتے ہیں، نوجوان بھی ملتا ہے انہیں بھی سلام کرتے ہیں، بچہ ملتا ہے انہیں بھی سلام کرتے ہیں، نوجوان کو بھی سلام کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت علی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ملاقات ہوئی، دونوں ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ حضرت علی نے صدیق اکبر کو سلام نہیں کیے اور حضرت صدیق اکبر بھی حضرت علی کو سلام نہیں کیے۔ حضرت علی آقا کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں، دیکھیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، روزانہ حضرت صدیق اکبر دیکھتے تھے تو سلام کرتے تھے، لیکن آج صدیق اکبر نے مجھے دیکھ کر سلام نہیں کیے۔ تو میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمائے کہ صدیق اکبر آخر کیا بات ہے؟ تو صدیق اکبر عرض کرنے لگ گئے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی میرے بھائی ہیں اور آج میں اس لیے حضرت علی کو سلام نہیں کیا کیونکہ روزانہ میں پہلے سلام کرتا تھا، لیکن آج میرا پہلے سلام، آج وہ مجھے پہلے سلام کرے، کیونکہ آپ ہی نے کہا تھا کہ جو سب سے پہلے سلام کرے گا وہ سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ ترمذی شریف میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، لوگوں، اس وقت تک تم میں کا کوئی کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ آقا نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ لیکن آج ہمارا مسلمان بھائی چاہتے ہیں، ہم ہوں یا کوئی، آپ ہو چاہے کوئی، ایک بھائی دال روٹی کھا رہا ہو لیکن ہم مرغا توڑتے ہیں، لیکن ہمارے دل کو پسند نہیں ہو رہا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو شریک کر لیں۔ اے میرے پیارے دوستو، ارے آج مرغا کون کھلائے گا؟ آج تو ہمارا مسلمان بھائی ایک دوسرے کو مار رہا ہے، ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف دے رہا ہے۔ ارے یاد رکھو دوستو، آج دنیا میں بوس وہ نہیں جو کسی کو گولی مارے، جو کسی کو گولی چلا کے مار رہا ہے۔ ارے بوس تو وہی ہوتا ہے جو غلام غوث ہوتا ہے، بوس تو وہی ہوتا ہے جو غلام غوث ہوتا ہے۔ کون ہوگا جو اپنے مسلمان بھائی کو دوست بناتا ہو؟
मुसलमान भाई से मोहब्बत करते हो, अल्लाह अल्लाह। मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 5 पर है, आका ने फरमाया, ऐ लोगो, तुम में से कोई उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है जब तक कि अपने मुसलमान भाई को अपने से महफूज ना कर ले। अल्लाह अल्लाह। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, आका के इरशाद पर कुर्बान जाओ। आप जरा गौर फरमाएं, एक बात मैं कहता हूँ लेकिन नहीं कहना चाहिए, इस्लाम में सूद खाना हराम करार दिया गया है, क्योंकि फरमाया ला रिबा बैनल मुस्लिमिन, मुसलमान और काफिर के दरमियान सूद नहीं है। लेकिन आका ने फरमाया कि सूद खाएगा तो उसको तकलीफ होगी। अल्लाह अल्लाह। याद रखो, शरीयत में सारी चीज़ें जो मुसलमान का ख्याल करते हुए हराम करार दिया गया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई को तकलीफ दे, तकलीफ ना दे बल्कि मोहब्बत से कहे। जो भी कहना हो तो मोहब्बत से कहना चाहिए। सुबहान अल्लाह। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल। लेकिन ये हदीस सुनने से पहले बुखारी शरीफ की एक हदीस सुन लीजिए। आज हमारा माहौल क्या है, हमारा भाई का माल मिल जाए तो हड़प कर लेते हैं, आज हमें हमारे भाई के मिरास मिल जाए तो हड़प कर लेते हैं। लेकिन अल्लाह अल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, जब मेरे आका मदीने में चले गए, दीन के मानने वाले मक्का छोड़कर मदीने को हिजरत कर गए, मदीने की तरफ जाने लग गए। उस वक्त का वाक़या मुलाहिजा फरमाइए। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अल्लाह, साहबे किराम आका की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, मुहाजिरिन हजरात तो अपने मालों को छोड़कर चले आते हैं, अपने दौलतों को छोड़कर चले आते हैं। ऐसा हमारे साथ कर दें कि हमारे माल में, हमारे मिल्कियत में आके वो शरीक हो जाएं। तो आका ने फरमाया, ऐसा मैं तुम लोगों के साथ नहीं कर सकता, बल्कि ऐसा करो कि मुहाजिरिन हजरात में उसको अपने घर में शरीक कर लो, खजूरों की बागात में शामिल कर लो, तुम्हारी मदद करे तो तुम कुछ भी अता कर देना। इसलिए कि कुरान इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक तमाम दीनों में बेहतर दिन मजहब इस्लाम है, दीन इस्लाम है। देखिए हम मुसलमान हैं, ज़रा गौर फरमाएंगे, दोस्तों के पहले के लोग ऐसे थे कि अल्लाह अल्लाह अपने मिल्कियत में शरीक बना लीजिए, लेकिन आज मुसलमान भाई का हक नहीं होता, मुकदमा के ज़रिए चाहते हैं कि अपना हक वसूल कर लेते हैं, चाहे गलत ही हक क्यों ना हो, लेकिन गलत हक वसूल कर लेते हैं। बताओ मुसलमान भाई, हदीस पाक में आया, जो बंदा किसी की ज़मीन को हड़प कर लेता है, कल क़यामत के मैदान में अगर किसी ने एक बालिश्त के मिक़दार ले लिया है तो 7 ज़मीन बन जाएगी और इतनी ज़मीन का बोझ उसके सर पर डालकर ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। ए मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखो, अल्लाह अल्लाह, इसलिए अपने मुसलमान भाई की मिल्कियत को हड़प कर लेने से बचो, अपने भाई का ख्याल रखो। अल्लाह अल्लाह। ए दोस्तों, एक और हदीस सुन लीजिए, ज़मीन हड़प कर लिया हो तो कल क़यामत के मैदान में 7वीं ज़मीन को, जो एक बालिश्त भर ज़मीन नाहक लेने से 7 ज़मीनों का तोक उसे पहनाया जाएगा। ए मेरे दोस्तों, तवज्जो चाहूँगा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि आका ने इरशाद फरमाया, ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें, इनमें सबसे अफजल कलमा पढ़ना है, और इनमें सबसे अदना शाख ये है कि रास्ते में कांटा पड़ा हो, रास्ते में शीशे का टुकड़ा पड़ा, रास्ते में कोई ऐसी चीज़ पड़ी हो कि एक मुसलमान भाई रास्ते से गुजरेगा तो वो कांटा उसके पाँव में चुभ जाएगा, शीशे का टुकड़ा उसके पाँव में चुभ जाएगा। अगर किसी ने इस नीयत से हटाया तो आका इरशाद फरमाते कि ईमान की अदना शाख है। लेकिन आज का मुसलमान रास्ते से कांटा क्या हटाएगा? अरे वो तो देखता है कि मुसलमान भाई आ रहा है तो गड्ढा खोद रखता है, बोलो भाई गलत बोल रहा हूँ,
لیکن آقا نے ارشاد فرمایا ایمان میں سب سے افضل یہ ہے کہ کلمہ پڑھنا ہے۔ ایمان کی ادنا شاخ یہ ہے کہ راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی ہو تو اس کو ہٹا دو۔ اور اے میری ماں اور بہنوں، تم بھی غور کرنا، آگے آقا نے ارشاد فرمایا کہ شرم و حیا بھی ایمان ہے، ایک ایک کی شاخ ہے، یہ شرم و حیا بھی ایمان کی شاخ ہے۔ لیکن آج ہماری ماں اور بہنوں سے کپڑا بدن میں زیب تن نہیں کرتی، کپڑے نہیں پہنتی، بدن کھول کر راستے سے گزر رہی ہیں۔ توجہ چاہوں گا، آقا ارشاد فرماتے ہیں شرم و حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حضرت فاطمہ کی زندگی دیکھیے، حضرت ام سلمہ کی زندگی دیکھیے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ اور حضرت ام سلمہ زوجہ محترمہ ہیں۔ ایک مرتبہ آنگن میں بیٹھی ہوئی تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے تھے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے آ گئے۔ اللہ آقا نے ارشاد فرمایا ام سلمہ پردہ کر لو۔ حضرت ام سلمہ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے، اس کی تو آنکھیں ہی نہیں ہیں، اس سے پردہ کیوں کیا جائے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا ام سلمہ اگرچہ اس کے پاس آنکھ نہیں ہے مگر تمہارے پاس تو آنکھیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ برائی کے طرف سے پہلے آنکھوں کا قصور ہے۔ حضرات گرامی، اے میرے دوستو، اب ام سلمہ کے بارے میں آپ نے سن لیا۔ آقا نے ارشاد فرمایا ام سلمہ اگرچہ اس کے پاس آنکھ نہیں مگر تمہارے پاس تو آنکھیں ہیں۔ حضرت فاطمہ کی زندگی دیکھیے میری ماں بہنیں، حضرت فاطمہ کی زندگی کو دیکھیے۔ حضرت فاطمہ جب تک دنیا میں رہی ان کے چہرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا، حضرت علی کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا، حسنین کریمین کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا۔ حضرت فاطمہ کے پردہ کا عالم، شرم و حیا کا یہ عالم کہ جب تک دنیا میں رہیں، جب دنیا سے جا رہی، جب تک دنیا میں رہی پردے میں رہی، جب دنیا سے جا رہی ہیں انتقال ہو رہا ہے، جب دنیا سے کوچ کر رہی ہیں تو آپ نے فرمائے اے میرے ابا جان کے کلمہ پڑھنے والوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی دنیا میں رہی تو پردہ کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزاری، تو پردہ کے ساتھ رہے۔ اے لوگوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے جنازے کو میرے جنازے پر غیروں کی نظر پڑ جائے، اس لیے لوگوں جب میرا انتقال ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی آخری خواہش یہ ہے کہ میرے جنازے کو قبرستان میں رات کو ایسے وقت میں لے چلنا کہ غیروں کی نگاہ نہ پڑے، میرے جنازے پر غیروں کی نگاہ نہ پڑے۔ ابھی دوستان محترم میں مشکوٰۃ شریف کی حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے دنیا میں پردہ کیوں کیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں پردہ کیوں کیا؟ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہے، ان کا تو پردہ کرنا ہی ہے۔ ان کے پردے کا عالم کہ چاند و سورج نے بھی ان کے تلوے کو نہیں دیکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں پردہ کیا تو کل قیامت کے میدان میں آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب میری بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرے گی، جب میری بیٹی فاطمہ کا گزر پل صراط سے ہوگا تو رب تعالیٰ فرمائے گا اے میدان محشر والو اپنی نظریں جھکا لو، اپنی نظریں نیچی کر لو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی گزرنے والی ہے۔ کل قیامت کے میدان میں بھی پردہ کیا جا رہا ہے، ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث بول رہا ہوں۔ آقا نے ارشاد فرمایا جب میری بیٹی فاطمہ کا پل صراط سے گزر ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میدان محشر والو اپنی نظریں نیچی کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی گزرنے والی ہے۔ تو اے میری ماں اور بہنوں، حضرت فاطمہ، حضرت ام سلمہ کو دیکھ لو۔ اے میرے پیارے دوستو، آقا نے ارشاد فرمایا عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں یہاں تک کہ وہ کپڑا بھی نہیں پہنتی، کل قیامت کے دن اس کے لیے آگ کے شعلے بچھا دیا جائے گا، اور جہنم کی آگ کی چنگاری کا یہ عالم ہے کہ سمندر میں
سمندر میں اگر پڑ جائے تو سمندر سوکھ جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کیا گیا اور اس میں اتنی حرارت ہے تو جہنم کے شعلے میں کتنی حرارت ہوگی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کیا گیا تو آگ کو رکھا گیا، آگ سیدھا جہنم میں پہنچ گئی، پھر اس کو کئی ہزار مرتبہ دھویا گیا تھا۔ دوستان محترم، میرا رب فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، تمام دینوں میں سب سے بہتر دین، سب سے عمدہ دین، سب سے پاکیزہ دین مذہب اسلام ہے۔ اس لیے لوگوں، اگر تم مسلمان ہو تو مذہب اسلام کو سینے سے لگا لو، کیونکہ آج تاریخ وہی ہے، وہ مذہب اسلام ہے۔ صدیق اکبر نے سینے سے لگایا تو صداقت کا پیکر بن گئے۔ یہی وہ مذہبی اسلام ہے جس کو حضرت عثمان غنی نے سینے سے لگایا تو سخاوت کا دریا بن گئے۔ یہی وہ مذہبی اسلام ہے کہ مولا علی نے سینے سے لگایا تو فاتح خیبر بن گئے اور اپنی 2 انگلیوں میں اسے اٹھا لیا، دروازے خیبر کو اٹھا لیا۔ تو مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ یہی وہ مذہب اسلام ہے کہ جب کربلا کی دھرتی پر امام علی مقام نے سینے سے لگایا تو وہ اپنے 18 سالہ نوجوان بیٹے کو، اپنے بھتیجے قاسم کو قربان کر دیا ہے، اپنے 6 ماہ کے بچے کو بھی قربان کر دیا ہے، اور جاتے جاتے دنیا والوں کو ایک عظیم پیغام دیا ہے، ایک عظیم پیغام دیا اور کہا ہے میرے نانا جان کے غلاموں، اگرچہ مذہب اسلام کی خاطر دولت دینی پڑے تو دولت دے دینا، عزت دینا پڑے، دولت و ثروت دینا پڑے تو دے دینا، اگر حکومت دینی پڑے تو دے دینا، اے لوگوں اگر جان دینا پڑے تو جان بھی دے دینا۔ اے لوگوں اگر مذہب اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو، اگر فاطمہ کی زندگی کو سمجھنا چاہتے ہو، کہ ایک واقعہ سنیے اے میرے پیارے دوستو۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ میرے آقا حضرت فاطمہ کے گھر میں تشریف لائے، حضرت فاطمہ کے گھر میں کیا کیے؟ تشریف لائے، اور اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔